حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر نواسہ رسول کا خون ابھی تازہ تھا، مگر مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل آزمائش تو اب شروع ہونے والی تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور خیموں کے اندر ایسی خاموشی اتر رہی تھی جسے الفاظ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ چند گھنٹے پہلے انہی خیموں کے اندر بھائی تھے، بیٹے تھے، بھتیجے تھے، جوان تھے، بوڑھے تھے، سہارے تھے، اور اب ہر طرف جدائی تھی، ہر طرف خالی جگہیں تھی، ہر طرف بچھڑنے والوں کی یادیں تھیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک طرف کھڑی میدان کربلا کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں ان کے بھائی حسین پڑے تھے۔ حسین کا سر کٹا ہوا ہے، سر تن سے جدا، بھائی کو دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف خیموں میں سہمے ہوئے بچے تھے جو بار بار ایک ہی سوال کر رہے تھے، ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ ہمارے بابا کہاں ہیں؟ بچے کہہ رہے تھے ہمارے چاچا کہاں ہیں؟ ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ امام زین العابدین بیمار ہیں، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے، سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی دن میں پورا خاندان اجڑ گیا۔ حضرت امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب، یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کا سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ وہ صابر لوگ ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے ایک ہی دن میں پورا خاندان اجڑ گیا تھا۔ کبھی وہ میدان کی طرف دیکھتے، حضرت امام زین العابدین بیماری کی حالت میں، کبھی بچوں کی سسکیاں سنتے، کبھی اپنی پھوپھی سیدہ زینب کے آنسو دیکھتے۔ شام قریب آ رہی تھی مگر اہل بیت پر غم کی رات اتر چکی تھی۔ ہر خیمہ کسی شہید کی یاد میں رو رہا تھا، ہر دل کسی بچھڑے ہوئے عزیز کو ڈھونڈ رہا تھا، اور کربلا کی ریت گواہی دے رہی تھی کہ آج محمد کے گھرانے پر ایسا غم آیا ہے جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق شہادتوں کے بعد خیموں پر حملہ کیا گیا، حضور کی آل کے خیموں پر حملہ کیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد، شہادتوں کے بعد خیموں پر حملہ کیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ ہم یزید پر ایسے تو لعنت نہیں کرتے نا، یزید سے ایسے تو نفرت نہیں کرتے نا، اس نے حضور کی آل پر بہت بڑے ظلم کیے۔ خیموں پر حملہ کیا گیا اور خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ اچانک ہر طرف شعلے بلند ہونے لگے آگ کے۔ وہ بچے جو چند گھنٹے پہلے اپنے باپوں کے سائے میں تھے، اب آگ کے درمیان اپنی ماں اور پھپھوں کو تلاش کر رہے تھے، اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر رہے تھے۔ کوئی بچی ڈر کے مارے ایک طرف بھاگ رہی تھی، کوئی ننھا بچہ روتے ہوئے دوسری طرف دوڑ رہا تھا۔ ہر طرف آگ ہی آگ تھی، گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف دوڑتی تھی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے کی طرف دوڑتی تھی، کبھی کسی بچی کو سنبھالتی، کبھی کسی بچی کو اپنے سینے سے لگاتی۔ ادھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی شدت میں تھے، علیل تھے، اٹھنے کی طاقت بھی نہیں تھی، مگر ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بچے خوف اور آگ کے درمیان کھڑے تھے۔ بیمار کے سامنے خوف اور آگ کے درمیان رسول اللہ کے بچے تھے، اور بیمار کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ذرا سوچو، جس خاندان کے دروازے پر کبھی جبریل علیہ السلام سلام لے کر آتے تھے، اللہ اکبر، اس خاندان کی بچیاں اس رات جلتے ہوئے خیموں کے درمیان پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جس کے دروازے پر کبھی جبریل علیہ السلام سلام لے کر آتے تھے، ادب سے آتے تھے، احترام سے آتے تھے، اس خاندان کی بچیاں اس رات جلتے ہوئے خیموں کے درمیان پناہ ڈھونڈ رہی تھی۔ جس گھرانے کے سردار امام حسین تھے، اس گھرانے کے ننھے بچے اس رات اپنے باپوں کو پکار رہے تھے، اپنے عزیزوں کو پکار رہے تھے، اور جواب میں صرف سناٹا رہ گیا تھا، جواب میں صرف خاموشی تھی۔ کربلا کی وہ رات صرف اندھیری نہیں تھی، وہ ایسی رات تھی جس میں ہر طرف جدائی ہی جدائی تھی، ہر طرف خوف تھا، ہر طرف بچھڑنے والوں کی یادیں تھیں، اور اہل بیت کے دلوں پر مصیبتوں کا ایک نیا باب کھل رہا تھا۔ صبح ہوئی، شہادت 10 محرم کے بعد اگلی صبح اہل بیت کے لیے ایک اور امتحان تیار کھڑا تھا۔ کربلا کی سرزمین ابھی تک شہداء کے خون کی خوشبو سے بھری ہوئی تھی،
مگر زندہ بچ جانے والوں کو وہاں رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ جو شہید ہو چکے تھے وہ تو چلے گئے، جو زندہ بچ گئے تھے ان کو وہاں رکنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی گئی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق اہل بیت کے قافلے کو قیدیوں کی صورت میں روانہ کرنے کی تیاری کی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی نگاہ بار بار میدان کربلا کی طرف اٹھتی تھی، جہاں ان کے بھائی امام حسین، بھتیجے، بھائی اور عزیز ابدی نیند سو رہے تھے، ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے آنکھوں کے سامنے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی کی قبر پر آخری دعا بھی نہ کر سکی، آخری دعا بھی نہ کر سکی کہ اس کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا، اس کو قید کر لیا گیا۔ ایک بیٹی اپنے باپ کے سینے پر آخری بار سر بھی نہ رکھ سکی۔ باپ چلا گیا تھا نا، بیٹی باپ کے سینے پر سر رکھتی ہے کہ تھوڑا غم ہلکا ہو جائے، سینے سے غم ختم ہو جائے، مگر نہیں، آخری بار سر بھی نہ رکھ سکی ایک بیٹی۔ ایک بچہ اپنے شہید باپ کو آخری بار گلے بھی نہ لگا سکا۔ قافلہ روانگی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور دوسری طرف کربلا کی سرزمین پر وہ لاشیں پڑی تھیں جن کے سہارے یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا۔ وہ لاشیں حضرت امام حسین کی لاش، حضرت علی اکبر کی لاش، وہ لاشیں تھیں جن کے سہارے یہ قافلہ مدینے سے نکلا تھا۔ امام زین العابدین بیماری کی حالت میں تھے، جسم کمزور تھا، بخار تھا، مگر دل پر جو بوجھ تھا وہ بیماری سے کہیں زیادہ بھاری تھا۔ اس بوجھ کے سامنے تو بیماری کچھ بھی نہیں تھی۔ اپنے خاندان کا اجڑنا دیکھ چکے تھے اور اب انہیں اسی میدان سے رخصت بھی ہونا تھا جہاں ان کی دنیا دفن ہو چکی تھی، اس میدان سے رخصت بھی ہونا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب قافلہ روانگی کے قریب ہوا تو اہل بیت کی نظریں بار بار میدان کربلا کی طرف اٹھ رہی تھی۔ ہر نگاہ کسی اپنے کو ڈھونڈ رہی تھی، ہر آنکھ کسی بچھڑے ہوئے عزیز کو آخری بار دیکھنا چاہتی تھی۔ حضرت امام زین العابدین اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے قافلے کے ساتھ یزید کے دربار میں داخل ہوئی۔ یہ قافلہ لے کر یزید کے دربار تک پہنچے۔ دربار میں داخل ہوئی تو فضا میں ایک سنسنی سی پھیل گئی۔ زخموں سے چور، زنجیروں میں جکڑے ہوئے امام زین العابدین نے سر اٹھایا اور دربار کی اونچی نشست پر بیٹھے یزید کی طرف دیکھا امام زین العابدین نے، جبکہ سیدہ زینب نے اپنے غم بھرے لہجے میں بلند آواز کی، ہمیں ہر حال میں ہمارے بھائی حسین کا سر مبارک واپس دیجیے۔ کس نے کہا؟ سیدہ زینب نے کہا ہمیں ہر حال میں حسین کا سر مبارک واپس دیجیے، اس سے پہلے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین لرز اٹھے۔ ان کی یہ بات سن کر یزید کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یزید بے چین ہو کر اٹھ بیٹھا اور افسوس بھرے لہجے میں ناٹک کرنے لگا، افسوس بھرے لہجے میں ناٹک کرنے لگا، بونگیاں مارنے لگا۔ افسوس، حسین کو قتل کر دیا گیا، افسوس، حسین کو قتل کر دیا گیا، پتہ نہیں حسین کو کس نے مارا، میں نے تو ایسا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو بس روکنے کا حکم دیا تھا۔ پھر یزید نے غصے سے خولی کی طرف دیکھا اور چیخ کر بولا، اے خولی، کیا تو نے ہی حسین کو قتل کیا؟ خولی نے کانپتے ہوئے جواب دیا، نہیں یا امیر، میں نے تو نہیں مارا، میں نے تو صرف سر کاٹا تھا، مارا کہاں تھا؟ قاتل تو شمر ہے، ساتھ میں ہی شمر کھڑا تھا کہ امام حسین کو شمر نہیں مارا ہے۔ شمر نے خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں نے بھی نہیں مارا، میں نے تو صرف نیزہ مارا تھا حسین۔ اصل قاتل تو وہ ہیں جنہوں نے تلوار چلائی، نیزہ مارنے والے قاتل نہیں۔ دربار میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گئے، جبکہ امام زین العابدین نے فرمایا، ڈرامہ بازی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم سب نے مل کر ایک معصوم کو شہید کیا ہے، اب اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اللہ قیامت کے دن تمہیں معاف نہیں کرے گا اور ہم بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے، تم نے حضور کی آل کو پیاسا مارا۔ اتنے میں یزید کے دربار میں ہی جمعے کا وقت ہو گیا۔ امام زین العابدین یزید کے دربار میں کھڑے ہیں، جمعے کا وقت ہو گیا۔ یزید نے کہا، پہلے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ یزید جمعہ بھی پڑھتا تھا، سننے میں آیا ہے یزید حافظ قرآن بھی تھا۔ کہنے لگا، پہلے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد
جو بات ہے نا وہ بعد میں کریں، جمعہ کی تیاری شروع ہو گئی۔ دربار کے لوگ حیران تھے کہ اس غم کے ماحول میں نماز کا اہتمام کیسے ہوگا۔ اتنا بڑا غم۔ حضرت امام زین العابدین نے زخموں سے چور جسم اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ آج جمعہ کا خطبہ حسین کا بیٹا دے گا، یعنی میں خود دوں گا۔ امام زین العابدین کو جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دی گئی۔ جب امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیا تو ان کی آواز میں کربلا کا سارا درد کھل گیا۔ خطابت تو ان کے در کی لونڈی تھی نا۔ چاروں طرف امام حسین علیہ السلام کی یاد میں چیخو پکار مچ گئی۔ عورتوں کے دل پھٹنے لگے، مردوں کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں، ہر ایک شخص رونے لگا، لوگ اپنے سینوں کو پیٹنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی آل پر اتنا بڑا ظلم کیا گیا اور ہمیں خبر تک نہیں؟ معصوم شہزادوں کو تیروں سے بھونک دیا گیا، بھوک پیاس کی شدت میں شیر خوار بچوں کو نیزوں پر اٹھا لیا گیا۔ جب یزید نے دیکھا کہ لوگ تو امام زین العابدین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، کیونکہ امام زین العابدین خطبہ دے رہے تھے، جمعے کا دن تھا، دربار کی فضا امام حسین کے غم سے بھر کر رہ گئی ہے، تو یزید کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اشارہ کیا کہ جلدی سے اذان دی جائے۔ یزید کے حکم پر فوراً ہی مؤذن نے اذان شروع کی۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے درد بھری آواز میں فرمایا بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ زین العابدین نے فرمایا ہاں لوگوں نے تو صرف زبان سے اقرار کیا ہوگا کہ اللہ ایک ہے، ہم نے تو خون دے کر شہادت دی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کربلا کی ریت کو لہو سے رنگ کر کے ہم نے اقرار کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، لوگوں نے تو صرف زبان سے کہا ہوگا کہ اللہ ایک ہے۔ ہمارے بھائیوں نے، بچوں نے، ساتھیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضرت امام زین العابدین کی چشم مبارک سے آنسوؤں کا طوفان امڈ آیا۔ جب آپ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ سنا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، امام رو پڑے، ان کی آواز لرز اٹھی اور فرمایا اے یزید دیکھ تو نے ہمارا سب کچھ قربان کر دیا، اذان کے اندر آج بھی تیرے نانے کا نام آ رہا ہے یا میرے نانے کا نام آ رہا ہے؟ میرے نانا محمد مصطفیٰ کا نام تو آج بھی پکارا جا رہا ہے، مگر تو نے انہی کے نواسوں کو، انہی کے شہزادوں کو کربلا کے میدان میں پیاسا مروا دیا۔ اے یزید تیرے ہاتھوں پر ہمارا خون ہے، ہماری عزتیں لوٹی گئی، ہماری بہنوں کے قافلوں کو اسیر کر لیا گیا، مگر دیکھو آج بھی اذان میں میرے نانے کا نام بلند ہو رہا ہے۔ تیرا ظلم کامیاب نہیں ہو سکا۔ لوگ رو رہے تھے، دربار کی چھت بھی غم سے جھک رہی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آنکھیں بند کر کے دعا کی۔ ان کے دل میں بھائی کا غم تھا، بچوں کی جدائی تھی، کربلا کی پیاس اب بھی ان کی آنکھوں میں تھی۔ یزید کا تخت ہل رہا تھا، اس کی آنکھیں شرم اور خوف سے بھر گئیں، مگر وہ کچھ نہ بول سکا۔ یہ جمعہ کا لمحہ دربار شام کو کربلا کے پیغام سے بھر گیا۔ امام زین العابدین کی آواز آج بھی تاریخ کے کانوں میں گونج رہی ہے کہ حق کی آواز کو کوئی ظالم خاموش نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہر ایک کان میں گونج رہی ہے حضرت امام زین العابدین کی آواز۔ مگر یزید نے فوراً حکم دیا کہ قافلے کو واپس مدینے میں بھیج دیا جائے۔ اب مزید یہ منظر برداشت نہیں کر سکتا میں۔ اسیران کربلا کو زنجیروں سمیت شام کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مدینے کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، واپسی کا سفر انتہائی دردناک تھا۔ دھوپ کی تپش، پیاس کی شدت، زخموں کا درد، بچوں کی بھوک، عورتوں کے آنسو۔ قافلہ چل رہا تھا مگر ہر قدم پر کربلا کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ حضرت امام زین العابدین زنجیروں میں جکڑے ہوئے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں باپ کا غم، بھائیوں کی جدائی، بہنوں کا درد بھرا ہوا تھا۔ حضرت امام زین العابدین کے دل میں سیدہ زینب نے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے سب کو صبر کی تلقین کی، کیونکہ بھائی نے کہا تھا سب کو صبر کی تلقین کرنا۔ واپسی کے اس دردناک سفر میں حضرت امام زین العابدین اونچی آواز میں فریاد کرتے ہوئے رو رہے تھے،
وہ بار بار پکار رہے تھے، اے میرے نانا نبی، آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ کے نواسے کو کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، آپ کے شیر خوار بچوں کو نیزوں پر اٹھا لیا گیا، ہم اسیر ہو کر شام کی گلیوں میں گھسیٹے گئے۔ یا مصطفیٰ، او یا مصطفیٰ، آپ کی امت نے آپ کے خاندان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ ان کی آواز آسمانوں کو چیر رہی تھی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اونچی آواز میں دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے حسین، کاش آپ زندہ ہوتے تو ہمیں اس حال میں دیکھ کر برداشت نہ کر پاتے۔ آپ کی بہن زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے، آپ کا بیمار بیٹا بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اے میرے بھائی، آپ نے پیاس کی حالت میں جان دے دی، مگر ہماری پیاس ابھی تک بھی نہیں بجھی، ہم تو ابھی بھی پیاسے ہیں۔ کربلا کی ریت اب بھی ہمارے دل میں جل رہی ہے۔ یا حسین، آپ کی یاد نے ہمیں صبر تو دیا، مگر یہ جدائی ہمیں جیتے جی مار رہی ہے۔ کبھی زینب کو اپنے بھائی حسین یاد آتے، کبھی حضرت عباس یاد آتے، کبھی علی اکبر کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، کبھی 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی۔ ادھر امام زین العابدین ایک کونے میں بیٹھے تھے، جسم بیماری سے کمزور تھا مگر دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا۔ رات کے آخری پہر ایک بچی کی سسکی بلند ہوتی ہے۔ رات کے آخری پہر میں ایک بچی کی سسکی بلند ہوئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، پھوپھی جان، ہم مدینے کب جائیں گے؟ یہ سوال سن کر فضا اور بھی بوجھل ہو گئی، کیونکہ مدینہ اب وہ مدینہ نہیں تھا جہاں حسین موجود تھے، جہاں علی اکبر موجود تھے، جہاں عباس موجود تھے۔ اب مدینہ واپسی کا مطلب تھا ہر گلی میں ایک یاد۔ مدینہ کی واپسی کا مطلب تھا کہ ہر گلی میں ایک یاد، ہر دروازے پر ایک زخم، ہر دیوار پر ایک جدائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اہل بیت کے دلوں پر سب سے بھاری لمحہ یہی تھا کہ اب انہیں اس شہر میں واپس جانا تھا جہاں لوگ ان سے پوچھیں گے کہ حسین کہاں ہے۔ اب انہیں اسی شہر میں واپس جانا تھا جہاں لوگ ان سے پوچھیں گے کہ عباس کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، جن کو دیکھتے ہی نانا رسول کی یاد آ جاتی تھی۔ اور ان سوالوں کا جواب آنسوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ جو مدینہ قریب آتا جا رہا تھا، اہل بیت کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جانتی تھی کہ مدینہ کی گلیاں وہی ہوں گی، مسجد نبوی وہی ہوگی، روضہ رسول وہی ہوگا، مگر حسین ساتھ نہیں ہوں گے۔ امام زین العابدین کبھی خاموش ہو جاتے، کبھی سر جھکا لیتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مدینے کے لوگ اپنے حسین کے بارے میں پوچھیں گے۔ سفر کے دوران جب بھی رات ہوتی تو قافلے میں خاموشی چھا جاتی۔ کسی بچی کو اپنے والد یاد آ جاتے، کسی کو اپنا بھائی یاد آ جاتا، کسی کو اپنا چاچا یاد آ جاتا۔ راستے کے مسافر جب اس قافلے کو دیکھتے تو انہیں معلوم نہ ہوتا کہ یہ صرف چند تھکے ہوئے مسافر نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کربلا کا درد اپنے سینوں میں اٹھائے چل رہے ہیں۔ آخر وقت بھی قریب آنے لگا جب مدینے کی سرزمین دکھائی دینے لگی۔ مدینہ کے کھجوروں کے درخت دور سے جب نظر آنے لگے، یہ منظر دیکھتے ہی قافلے پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، کیونکہ اب انہیں اس شہر میں داخل ہونا تھا جہاں سے حسین رخصت ہوئے تھے مگر واپس نہ آ سکے۔ اب انہیں ان گھروں کے دروازوں کے سامنے سے گزرنا تھا جہاں کبھی حسین کی آمد پر خوشی ہوتی تھی۔ اب ان قافلے والوں کو ان لوگوں کا سامنا کرنا تھا جو دوڑ کر پوچھیں گے کہ نواسہ رسول کہاں ہے، حسین کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، عباس کہاں ہے، قاسم کہاں ہے۔ اور اہل بیت کے پاس ان سوالوں کا جواب صرف آنسو ہوں گے۔ مدینہ قریب آ رہا تھا مگر ہر قدم کے ساتھ دلوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ بعض سفر منزل پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں، بعض سفر منزل پر پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں، مگر یہ تو وہ سفر تھا جو منزل پر پہنچ کر بھی ختم ہونے والا نہیں تھا۔ مدینہ میں خبر پھیلنے لگی کہ اہل بیت کا قافلہ واپس آ گیا۔
لوگ گھروں سے نکلنے لگے، گلیوں میں ہجوم بڑھنے لگا، ہر شخص بے چینی کے ساتھ قافلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ نواسہ رسول کے گھرانے پر اتنی بڑی مصیبت گزر چکی ہے۔ جب لوگوں نے قافلے کے چہروں پر غم کے آثار دیکھے، جب انہوں نے سیدہ زینب کے چہرے پر کربلا کی تھکن دیکھی، جب انہوں نے امام زین العابدین کی کمزور حالت دیکھی، تو مدینے کی فضا بدل گئی۔ خوش آمدید کہنے کے بجائے آہیں بلند ہونے لگی، سلام کے بجائے آنسو بہنے لگے۔ یہ کوئی فاتح لشکر نہیں تھا جو شہر میں داخل ہو رہا تھا، یہ وہ قافلہ تھا جو اپنے ساتھ کربلا کا درد، شہیدوں کی یادیں اور جدائیوں کا بوجھ لے کر واپس آیا تھا۔ ہر شخص کی آنکھ ایک چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ وہ چہرہ تھا امام حسین کا، اور اسی لمحے مدینے والوں کو محسوس ہونے لگا کہ کربلا صرف اہل بیت کا غم نہیں، اب پورے مدینے کا غم بن چکی ہے۔ سیدہ زینب نے روتے ہوئے کہا، او مدینے والو، دیکھو آل رسول کا کیا حال ہوا ہے۔ یہ درد بھرا منظر دیکھ کر آسمان بھی رونے لگا۔ تاریخ کے صفحات پر یہ فریادیں آج بھی گونج رہی ہیں کہ ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، حق کی آواز کو کوئی خاموش نہیں کر سکتا۔